السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ تھرسڈے اپریل 23 دو بڑی اہم آج کی ہیپننگز ہیں۔ ایک تو وزیر اعظم صاحب نے ٹیلی تھون کیا 6-7 چینلز کے ساتھ مل کر، اور 2 گھنٹے تک وہ قوم سے مخاطب رہے اور چندہ اکٹھا کیا اور بہت پیسہ اکٹھا کیا۔ لیکن اگرچہ یہ جو ٹیلی تھون تھے، یہ پہلے ایس او پیز تھے کہ غیر سیاسی بات ہوگی، کچھ ایسی سوال اس طرح کے چپتے ہوئے نہیں ہوں گے، لیکن سوال بھی ہوئے، اور بعض جگہوں پر تو سوالات کے بغیر ہی پرائم منسٹر نے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دی جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پورا انہوں نے اپنا نقشہ کھینچا مستقبل میں وہ کیا دیکھتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں کیا کرنے جا رہے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہوں گے، نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری کے ساتھ، بلاول بھٹو کے ساتھ کیا مل کر کچھ کام کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور جو امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے۔ اور پھر کل میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہے، وہ صرف کرونا تک نہیں ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آج وہ بھی پرائم منسٹر نے بٹوین دا لائنز وہ کچھ منظرنامہ کھینچا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسرا جو ایک ٹیلی تھون کے ساتھ جس وقت ہم، یعنی میں بھی پی ایم ہاؤس میں تھا، ان چینلز میں ہمارا چینل بھی تھا، تو وزیر اعظم نے 4 بجے آنا تھا لیکن پھر وہ 5 بجے آئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر آئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے ساتھ تھے، بڑی اہم یہ ایک وہاں پر بریفنگ تھی، اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ان کا وہاں پر استقبال کیا، جنرل فیاض حمید نے، جب وہ وہاں پہ پہنچے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایس آئی بہت اس وقت ایکٹیولی جو حکومت کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے بہت کامیابی حاصل کی آئی ایس آئی نے۔ تو اب جو کرونا ہے ایکچولی اس کو آئی ایس آئی نے ایک آپ یہ سمجھیں ایز اے دہشت گرد تنظیم اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، جو پاکستان میں دہشت پھیلانے آئی ہے۔ تو بالکل اس کو اسی انداز میں اس کو ٹیکل کیا جا رہا ہے، اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ اور پرائم منسٹر نے بھی اپنے آج ٹیلی تھون میں بتایا کہ آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر ہم نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے ٹریک ڈاؤن کا، فالو کرنے کا، کہ جو کرونا کے مریض ہیں وہ ہم فالو کریں گے، ان کو ٹریک کریں گے۔ اور ایک نئی انہوں نے ٹرمینالوجی بھی دی ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن، وہ کیا ہے اس پر بھی میں آج بات کروں گا۔ دیکھیں، پہلے ہم جو آئی ایس آئی کی جو گفتگو ہے اس پر، جو وہاں پر جو پرائم منسٹر کا جانا ہے، اس پر ہم بات کو ذرا بڑھا لیتے ہیں آگے۔ وہاں پر آئی ایس آئی کس طریقے سے کرونا کو ٹریک کرے گی، آئی ایس آئی کس طریقے سے وہ علاقے جہاں پر کرونا بہت زیادہ ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرے گی، اور پھر جو پرائم منسٹر نے آج جو ٹرم استعمال کی اسمارٹ لاک ڈاؤن، یعنی جہاں پر تو کرونا ہوگی جن گلی محلوں میں، اس کو تو مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا، کرفیو سے بھی زیادہ سختی ہوگی وہاں پہ۔ لیکن جہاں پر کرونا کے مریض کم ہیں تو وہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی، انہیں ایجوکیشن دی جائے گی کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، 5-6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، بالکل ایک جو ہے نا وہ بھگدڑ نہ مچ جائے، ایک دوسرے کے اوپر نہ چڑھ جائیں۔ تو وہ اس حوالے سے پوری بریفنگ ہوئی۔ دوسرا، اب آپ دیکھیں، میں نے کل بھی اپنی ویڈیو سے کہا تھا، اپنی ویڈیو میں آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ ایل او سی پر جو صورتحال ہے وہ بڑی خوفناک ہے، اور آج آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں جو مجھے ذرائع نے بتایا، پوری جو اس وقت بھارت جو کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس بات کا بڑا اندیشہ ہے، بڑا خدشہ ہے اس بات کا کہ نریندر مودی نے بہت سارے کام جو ہے نا وہ غلط کیے ہیں۔ اپنے وہاں پر منورٹی کے لیے ایکٹ میں ترمیم کی، کشمیر کو اس طرح اسپیشل سٹیٹس ختم کیا اس کا، پھر اس کے بعد یہ جو کرونا کے لیے اچانک اس نے وداؤٹ پریپریشن جو ایک کمپلیٹ کرفیو لاک ڈاؤن کیا، اس سے جو اطلاعات آ رہی ہیں 10 کروڑ مزدور دیہڑی دار جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، وہ سڑکوں پر ہیں، اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو یہ اتنے شدید مسائل ہیں کہ ان سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ماضی میں بھارت کرتا رہا ہے، جب بھی ایسا ہوا ہے، جب بھارت کے اندر کرائسس آیا ہے، تو انہوں نے ملکی مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، کشمیر کا مسئلہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تو ابھی بھی اس ساری صورتحال پر
جو بھارت کی اسٹریٹجی سامنے آئی وہ ایل او سی پر گولہ باری، وائلیشنز، ایک فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں، بہت نظر رکھی ہوئی ہے آئی ایس آئی نے. تو وہ تمام جو اقدامات پاکستان نے کیے ہیں فالس فلیگ آپریشن سے بچنے کے لیے، اور جس طریقے سے بھارت ایل او سی پر کر رہا ہے، وہ آئی ایس آئی نے پرائم منسٹر کے ساتھ شیئر کیا. جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تھے. ہدایت کی پرائم منسٹر نے کہ اب تو اگر بھارت کہیں پہ فالس فلیگ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پاکستان کے خلاف کہیں پر کوئی مہم آزمائی کا سوچتا بھی ہے، تو آرڈر دیے پرائم منسٹر نے کہ بالکل کسی طرح کی بھی کوئی تاخیر نہیں ہوگی، کوئی انتظار نہیں کیا جائے گا، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. ویسے تو پاکستان کی فوج تیار ہی ہوتی ہے، لیکن اب پرائم منسٹر کی طرف سے یہ بات آ گئی ہے کھل کے. پھر میں نے آپ سے کہا کہ آئی ایس آئی نے کرونا کو ایک دہشت گرد آپ سمجھیں کہ ایک باڈی قرار دیا ہے، اور وہ جو پاکستانیوں پر حملہ آور ہو رہا ہے کرونا بیماری، اس کا وائرس، تو اس کو ٹریک ڈاؤن کریں گے بالکل اسی طرح جیسے یہ دہشت گردوں کو ٹریک ڈاؤن کرتے تھے اور پھر ان کو فالو کرتے تھے، اور جہاں موقع ملتا تھا ان کو پکڑ لیتے تھے یا مار دیتے تھے. تو ان علاقوں کو جہاں جہاں کرونا اٹیک کر رہا ہے، جن کمیونٹیز میں آ رہا ہے، وہ اسی ٹیکنیک کو، اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آئی ایس آئی مدد کرے گی حکومت کی، بتائے گی کہ یہ علاقہ ہے، اس کو آپ مکمل لاک ڈاؤن کر دیں، یہ علاقہ ہے جہاں پر آپ سمارٹ لاک ڈاؤن لے آئیں. تو اس حوالے سے بھی پرائم منسٹر کو مکمل طور پہ آگاہ کیا گیا. افغان پیس پروسیس کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ طالبان نے، انہوں نے قیدی جو تھے 1000 قیدی رہا ہونے تھے، کچھ پہلے ہو گئے تھے، اب 61 اور رہا ہوئے ہیں. تو اس پر پرائم منسٹر کو پوری اپڈیٹ دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ صورتحال اس طریقے سے ہے. تو جو افغان پیس پروسیس ہے اس میں پرائم منسٹر کی یہی انسٹرکشن تھی جو ذرائع میں بتا رہے ہیں، اور فوج کا بھی یہی کنسنسس ہے اس معاملے میں کہ افغانستان کے اندر افغان لیڈ پیس پروسیس، لیکن نہ افغانستان کے اندر کسی غیر ملکی طاقت کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کر سکے، اور نہ ہی پاکستان کی سرزمین کو کوئی بھی گروپ یوز کر سکے گا کسی ملک کے خلاف کارروائی کے لیے. ایران بارڈر پر خاص طور پر جو صورتحال ہے اس کو دیکھا گیا کرونا کے حوالے سے بھی اور دوسرے ایشوز کے حوالے سے بھی. بہرحال یہ وہاں پر اس کے بعد پرائم منسٹر آئے پی ایم ہاؤس، تو ہم اینکرز ان کے لیے موجود تھے وہاں پر. انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی، ایک بڑی سیر حاصل گفتگو. بہرحال آج پی ایم ہاؤس میں چائے کا کپ بھی ملا اور اس کے ساتھ ایک بسکٹ، اور وہ بھی کرٹسی ٹو شہباز گل اور محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ. فیصل جاوید صاحب سینیٹر جو ہیں، ہی واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے ہمیں بھی موقع دیا وہاں پر اس ساری چیزوں کو فیسیلیٹیٹ ہوا. لیکن بہرحال کپ چائے کا پیا اور وہ ایک چھوٹا سا کیک تھا وہ کھایا شوگر کے باوجود، کیونکہ شوگر لیول بہت ڈاؤن تھا. لیکن جو گفتگو ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ، ایس او پیز یہ تھے کہ کوئی سیاسی سوال نہیں ہوگا، اور کسی نے بھی نہیں کیا سوال. حامد میر صاحب نے جو گفتگو کا آغاز کیا اس میں انہوں نے علامہ اقبال کی ایک نظم وہ جگنو اور بلبل کے، وہ بڑا کمپیریزن ایک بہت اچھا انہوں نے اس کا ڈرا کیا. محمد مالک، جو کاشف واسی صاحب کی جو جرابیں تھیں خاص طور پر بڑی کلرفل تھی، اور وہ جو ہیپی ساکس کا بار بار ذکر ہوتا رہا، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ٹانگیں آگے کر کے اپنی ساکس دکھاتے بھی تھے. ویسے تو مالک صاحب نے بھی بڑی زبردست گرین ساکس پہنی ہوئی تھی. بہرحال ایک گیدرنگ تھی جس میں نان پولیٹیکل گفتگو ہوئی. آج پرائم منسٹر نے یہ بھی بتایا کہ وہ تصویر میں کیا پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور پھر صوفی بشیر صاحب کا ذکر ہوا، جنہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات سے یا ان کے ساتھ گفتگو کے بعد خان صاحب نے پورا اپنا، ان کی لائف جو ہے وہ تبدیل ہوئی. لیکن جو خبریں دیں دو تین یہ دیں انہوں نے کہ ایک تو اپوزیشن کے ساتھ، نون لیگ کے قیادت کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کا کوئی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی این آر او دیں یا ان کے ساتھ مل کر کوئی بات کریں. انہوں نے کہا کہ جی اگر میں نے ان کو ساتھ ملایا تو یہ جو ابھی چندہ اکٹھا ہو رہا ہے نا، یہ بھی ڈراپ ڈاؤن ہو جائے گا کہ لوگ ان پر اعتبار نہیں کرتے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے، اگر انہوں نے آنا ہے تو وہ پیسے جو ہے نا وہ واپس کر دیں، تو بس ان کے ساتھ معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. بڑی آج یعنی یہ کلیئرٹی کے ساتھ پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی کسی طریقے سے وہ ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کریں گے. دوسرا، پرائم منسٹر نے یہ بات ایک بیان کی اپنی، جو ان کا فیوچر کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہر کرائسس میں ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہوتی ہے، اور وہ جس طرح کنسٹرکشن میں انہوں نے اس کو ایک انڈسٹری کا شعبہ دے دیا، اس کا درجہ دے دیا،
اور نو کویسچن آسکڈ پالیسی اس میں اپنائی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بہت سارے دوسرے شعبے ہیں، تمام دوسرے شعبے نئی انویسٹمنٹ کے لیے، مثلا ٹیکسٹائل ہے، مثال کے طور پہ اسٹیل فیکٹریز ہیں، یہ مثال کے طور پہ پولٹری ہے، کوئی بھی، یعنی وہ جو باقی جو انڈسٹریز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی انہوں نے کہا کہ یہ خواہش ہے کہ وہاں پر بھی میں نو کویسچن آسکڈ کی پالیسی لے کے آؤں، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس لیے کہ فیٹف اور یہ جو دوسرے جو ریسٹرکشن ہے ٹیرر فائنینسنگ کی، وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن اب جو کرونا کی وجہ سے جو صورتحال ہوئی ہے، انہیں یقین ہے کہ وہ یہ سب کچھ کنسٹرکشن میں تو انہوں نے کر دیا، اور باقی جو تمام چیزیں ہیں وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میں نے پہلے بھی کہا، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ان کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہے اس میں کیا کچھ ہے، تو اس میں دیکھیں پرائم منسٹر نے آج یہ بتایا کہ جو ریلیف انٹرنیشنل یعنی آئی ایم ایف، ورلڈ بینک پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے، انہوں نے بتایا کہ پہلے شروع میں 50 ممالک کی، ترقی پذیر 50 ممالک کی ایک لسٹ بنی تھی جن کو ریلیف ملنا تھا قرضے میں، اس میں پاکستان شامل نہیں تھا۔ پرائم منسٹر نے یہ بتایا کہ پھر انہوں نے اینگلا مرکل سے بات کی جو جرمن چانسلر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے امریکنز کے ساتھ بھی بات کی، اور بڑی کوشش کے بعد پھر اس لسٹ کو بڑھایا گیا، 75 کا کیا گیا، اور اس میں پاکستان کو شامل کیا گیا۔ اب کتنا ڈیٹ ریلیف ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ نہیں پتا، ابھی ایکچولی یہ ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ اس بات پر نیگوسیٹ کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو میری ٹیلی فونک کنورسیشن تھی، ایکچولی میں ٹرمپ سے بات کرنا چاہتا تھا، میں ان کا شکریہ بھی اس حوالے سے ادا کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے، امریکہ نے پاکستان کو وہ لسٹ کو بڑھوا کے تو پاکستان کو اس میں شامل کیا۔ تو ابھی جو یہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہو گیا، اور دیکھیں نا، آپ کو اس سے پہلے وہ حفیظ شیخ صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب لڑ رہے تھے کہ جی کس کا کریڈٹ ہے، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کریڈٹ صرف عمران خان کا ہے اور کسی کا کریڈٹ نہیں ہے۔ تو وہ اب امریکہ پاکستان کو وینٹیلیٹرز بھی دے رہا ہے، اور یہ بھی بتایا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ $2 ٹریلین کا ایک اور پیکج لے کے آ رہے ہیں وہاں پر ان کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ تو جو عمران خان نے جو آج ساری جو اپنا مائنڈ سیٹ بتایا نا، اس میں وہ جا رہے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف، میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں، کاروبار کو وہ کھولیں گے، اور زیادہ برڈن وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں پاکستان، یعنی چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور سوشل ڈسٹینسنگ، کیونکہ اس کا جو حل ہے، اس بیماری کا جو مقابلہ ہے، وہ صرف اور صرف اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ احتیاط کریں، اس کو مکمل طور پہ آپ نہ اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، اور لاک ڈاؤن اس کا کوئی حل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مراد علی شاہ صاحب نے تھوڑا پینک میں کیا آگے، اور پھر انہوں نے بتایا جیسے مودی نے سب کچھ پینک میں کیا اور ستیہ ناش وہاں پہ کر دیا۔ تو اصل جو بات ہے کہ ہم نے پینک میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اور جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو بہتر سے بہتر چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ان کو فراہم کرنی ہے۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔